سامعین حضرات، آج ہم آپ کو ایک عجیب مخلوق کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ یہ عجیب و غریب مخلوق جس کو مچھر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ مخلوق رات کی تاریکی میں دیکھنے، ہوائی حملہ کرنے، کیمیائی جنگ لڑنے اور گپ اندھیرے میں اپنے ہدف تک پہنچنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ اس مخلوق کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالی مچھر یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہیں تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے۔ ایسی ہی مثال سے اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی ہی مثالوں سے بہت لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ 1500 برس پہلے جب یہ آیت صحرائے عرب کے کافروں نے سنی ہوگی تو انہوں نے اللہ کے کلام کا خوب مذاق اڑایا ہوگا۔ ان کے معاشرے میں تو بڑی بڑی چیزوں کی اہمیت تھی۔ انہوں نے ہنس کر کہا ہوگا کہ اللہ کی مثال ہی بیان کرنا تھی تو اونٹ کی مثال بیان کر دیتا، مچھر کی مثال بیان کرنے کا کیا مطلب، جو اونٹ کے ایک بال سے بھی کمتر ہوتا ہے۔ ہاں، جو لوگ صاحب ایمان تھے وہ بہرحال اس آیت کو سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس لیے یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی اشارہ، کوئی ہدایت، کوئی فائدہ ضرور موجود ہے۔ منیچرائزیشن۔ آپ نے منیچرز کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کسی بہت بڑی چیز کو مختصر کر کے بنانا۔ مثلا جمبو جیٹ ہوائی جہاز کے ایسے ماڈل بھی بنائے جاتے ہیں جن میں جمبو کے تمام آلات، بازو، باڈی اور انجن، سیٹیں، مسافر، کھڑکیاں، دروازے، کاکپٹ، ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ان ماڈلز کا سائز چند انچ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل فن ہے اور خصوصی آلات، مشینری کے ذریعے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ مچھر یا ماسکیٹو کہنے کو تو معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کی جسامت آپ نے دیکھی ہوگی، وزن شاید ہی آپ تصور کر سکیں۔ اللہ نے اپنی اس ننھی منی مخلوق کو اس قدر حیران کن صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ ان پر ایک مکمل کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ رات کے گپ اندھیرے میں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رات کے گپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو مچھر کس طرح اپنے شکار تک پہنچتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپ نصب کیے ہیں۔ یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کرتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں مچھر انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے۔ تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں۔ ہوائی حملہ۔
مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کے لیے ان کے 4 پر ہوتے ہیں۔ یہ ریشمی انتہائی ہلکے مگر بےحد مضبوط ہوتے ہیں۔ ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہیں۔ ان کے پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی یکساں تیزی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے۔ مچھر کا منہ بھی قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔ اس میں آری سے ملتا جلتا ایک آلہ میگزیلا موجود ہوتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے مادہ مچھر اپنے شکار کی کھال کو آری کی طرح کاٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا آلہ مینڈیبل جو نوکیلے چاقو جیسا ہوتا ہے کھال میں ٹھیک اسی جگہ سوراخ کر دیتا ہے جہاں خون کی نالی موجود ہوتی ہے اور مادہ مچھر اس کے ذریعے اپنی سوئی جیسا منہ خون کی نالی میں داخل کر دیتی ہے۔ کیمیائی جنگ کا آغاز۔ انسانی جلد میں سوراخ ہوتے ہی جلد کا مواصلاتی نظام دماغ کو اس حادثے کی اطلاع فراہم کر دیتا ہے۔ دماغ فوری طور پر مخصوص حدود کو احکامات جاری کر دیتا ہے اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہمارے خون میں ایسے ایک خاص کیمیائی مادہ شامل ہو کر تیزی سے متاثرہ مقام تک پہنچنے لگتا ہے۔ خون کے میں شامل ہونے والا یہ کیمیائی مادہ خون کو تیزی سے جمانے کا کام کرتا ہے اور متاثرہ جگہوں پر پہنچ کر اس زخم کو ہر طرف سے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود اس کیمیائی جز کا مقابلہ مادہ مچھر اپنے کیمیائی ہتھیاروں سے کرتی ہے، کیونکہ اگر خون جم جائے تو اس کے لیے پیٹ بھرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنا منہ خون کی نالی میں داخل کرتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے اندر موجود ایک کیمیائی مادہ خون میں شامل کر دیتی ہے۔ یہ کیمیائی مادہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے اور ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو عارضی طور پر معطل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح مادہ مچھر پیٹ بھر کر خون پیتی ہے اور جب تک ہمیں اس کے کاٹنے کا احساس ہو اس وقت تک وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ قدرت نے ایک دوسرے رابطے کے لیے مچھر کو خصوصی آلات عطا کیے ہیں۔ سر کے اگلے حصے پر لگے ہوئے 2 اینٹینا نادیدہ مگر بےحد حساس بالوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ بال مختلف آوازوں کے ٹکرانے سے حرکت میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورا اینٹینا ہلنے لگتا ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے اینٹینا کے ابھاروں میں موجود حساس آلات مچھر کے دماغ کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے لگتے ہیں۔ مادہ مچھر اس اینٹینا کو بھی شکار کی تلاش کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نر مچھر انہی کے ذریعے مادہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ مچھر کی آنکھیں بھی ایک حیران کن عجوبہ ہیں۔ 2 بڑی آنکھیں اس کے سر کے اگلے حصے میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہر آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کی لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں اور دوسرے ننھے منھے جانداروں کی آنکھیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سے جاندار الٹرا وائلیٹ روشنی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں زرد پھول زرد نہیں بلکہ نیلے نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ پھولوں کے ان اجزاء تک بھی رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے۔ مچھر کی تباہ کاریاں۔ مادہ مچھر ملیریا کے کسی مریض کو کاٹتی ہے تو مریض کے خون کے ساتھ ملیریا کے طفیلی جاندار پیراسائٹ مادہ مچھر کے معدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پیراسائٹ نر اور مادہ ہوتے ہیں اور مادہ مچھر کے پیٹ میں افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں۔ افزائش نسل کے بعد
ये मादा मच्छर के थूक में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद मादा मच्छर जब किसी दूसरे शख्स को काटती है तो पैरासाइट उस आदमी के खून में शामिल हो जाते हैं।